بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، تقریباً 2 2 مہینے بعد آج اتوار بیان کی نشست رکھی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے، شعبان المعظم کی مصروفیات کی وجہ سے، پھر رمضان المبارک کے اعمال اور عبادات عید کے بعد شروع کرنے کا ارادہ تھا۔ حضرت والد گرامی مرشد کریم علامہ احمد میاں حمادی صاحب قدس اللہ سرہ کے انتقال کی وجہ سے پھر مہمانوں کی آمد اور تاحال مہمانوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ میرے کیمرہ مین اور میرے چوتھے نمبر بیٹے محمد میاں مدنی آج انہوں نے اصرار کیا کہ آج سے اس پروگرام کو پھر شروع کریں، تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ذکر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جنون اور شوق اور عشق عطا فرمایا تھا تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی پورے ملک میں، حتیٰ کہ لندن میں بیٹھے ہوئے مرزا طاہر ملعون جہنمی جہنم مکانی، اس نے بھی اگر کوئی امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی کی یا ایسے الفاظ جس سے توہین رسالت ہوتی تھی، تو اس پر بھی حضرت والد صاحب نے مقدمہ کیا، عدالتی جنگ لڑی اور بہت سارے قادیانیوں کو یہاں پاکستان میں گرفتار کروایا۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے مکمل دن رات صبح و شام محنت کر کے تمام گستاخان رسول جو ان کے ایف آئی آرز میں نامزد تھے ان کو سزائیں دلوانے کی پوری کوشش کی۔ آگے عدالت کا معاملہ تھا، عدالت نے اگر انہیں سزائیں نہیں دی، حیل و حجت سے کام لیا، تو یہ سارا جرم ان کے گلے میں رہے گا۔ بہرحال انہوں نے دن دیکھا نہ رات، صبح دیکھی نہ شام، طوفان دیکھا نہ آندھی، سردی دیکھی نہ گرمی، ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وکیل بن کر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے چوکیدار بن کر ساری زندگی کام کرتے رہے، تمام مسالک کو اکٹھا کر کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد کوشش کرتے رہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے سارا کام کیا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ کے امیر رہے، مرکزی شورا کے رکن رہے۔ ان کے جانے کے بعد جہاں پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے بہت بڑا خلا ہے اور پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ اور اس سے بھی زیادہ بالخصوص ٹنڈو آدم اور ضلع سانگڑ کے لیے ایک بہت خلا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے بہت بڑا خلا ان کے جانے کے بعد پیدا ہو گیا ہے، جو کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہو سکے گا۔ تمام آپ ناظرین اکرام سے درخواست ہے کہ جب بھی حضرت والد صاحب کا ذکر خیر کہیں سنیں تو آپ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے لیے بھی اور بالخصوص میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے باقی تینوں بھائیوں مفتی طاہر مکی، حافظ محمد زاہد حجازی، حافظ محمد طارق حمادی، اور ہمارے بچوں کو حضرت والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی جنون، وہی جوش، وہی ولولہ، وہی شوق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اسی مشن میں زندگی کے آخری لمحے تک قائم رکھے۔ ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی قیادت کو، تمام اپنے اکابرین کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جس طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری لمحے تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رہ کر تحفظ ختم نبوت کا اور تحفظ ناموس رسالت کا کام کرتے رہے، قادیانیوں کے ناک میں نکیل ڈالتے رہے اور فتنہ گوہر شاہی کے ناک میں نکیل ڈالی اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا، انشاءاللہ العزیز میں اور میرے بھائی ہم سب بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ
اکابرین کے زیر سایہ رہیں گے، ان کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا کام کریں گے، اور فتنہ قادیانیت کو انشاءاللہ نکیل ڈال کر رکھیں گے۔ اور قادیانیوں کو پیغام یہ ہے کہ قادیانیوں، تم لوگ یقیناً خوش ہو رہے ہوگے کہ ہماری دم پر پیر رکھنے والا، ہمیں نکیل ڈالنے والا، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹنے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب ہمارے جو ہے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تم لوگوں کو حضرت والد صاحب کی کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے۔ پہلے وہ ایک تم لوگوں کی دموں پر قدم رکھتے تھے، اب انشاءاللہ العزیز ہم سب جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہیں نکیل ڈالیں گے، تمہارے کفر کو ننگا کریں گے، مسلمانوں کو تمہارے کفر، دجل اور شیطنت سے آگاہ کریں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہماری نس نس میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہی کام اور یہی جماعت موجود ہے۔ ویسے تو تحفظ ختم نبوت کے لیے بہت ساری جماعتیں اس وقت میدان عمل میں ہیں، لیکن ہمارے لیے خصوصیت اس لیے ہے کہ یہ جماعت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی۔ اس جماعت کے بنیادوں میں حضرت محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا تفکر موجود ہے۔ اس جماعت کے بنیادوں میں فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب کا جو ہے وہ مناظرے موجود ہیں۔ اس جماعت کے بنیادوں میں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی نور اللہ مرقدہ، ان کی خطابت شامل ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اور بزرگی اور سوچ و فکر اس میں شامل ہے، جو یہ نسبت ہے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو ہیں، باقی کسی بھی جماعت کو اس میدان میں کام کرنے والوں کو نہیں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ ہماری پسند، ہماری چوائس اور ہماری سوچ اور فکر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رہ کر بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی روشنی اور ہدایات کی روشنی میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ٹنڈو آدم کو، ضلع سانگڑ کو، سندھ کو انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے نعروں سے جو ہے وہ روشن رکھیں گے اور آباد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کابرین بزرگوں کو اس ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور قادیانیت سے شدید نفرت نصیب فرمائے۔ میری نظر میں کتے اور سور کے ساتھ بیٹھنا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن قادیانی کے ساتھ بیٹھنا شدید مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سبب یہ ہے کہ کتے اور سور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور وہ ناپاک ہیں۔ ان میں سے کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین نہیں کی ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ غلام محمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تھا، اور قادیانیوں کو اللہ نے انسان پیدا کیا تھا۔ انہوں نے، اس بدبخت نے، ملعون نے، خبیث الفطرت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج ختم نبوت پر، ردائے ختم نبوت پر ہاتھ ڈالا، آپ کی توہین کی، اور جو ہے آپ کا تمسخر اڑایا، حضور علیہ السلام کے روزے کی توہین کی، آپ کی ذات کی، آپ کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کیا۔ تو یہ ساری اس کی دجل اور کفر ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا، اور یہ خباثتیں کر کے یہ جو ہے چوپایوں سے اور کتے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ اس لیے اس سے شدید نفرت ہمیں موجود ہے، رہے گی۔ ہم اپنی نسلوں میں بھی قادیانیت کی نفرت کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، قادیانیوں کے حامی سب حرامی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔